حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان بگڑ گیا اس کا پورا سال بگڑ جائے گا۔ اگر رمضان میں نیکیوں کے سیزن میں طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی تو پھر پورے سال میں اس طبیعت کا نیکیوں کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ اگر رمضان میں آدمی گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر پورے سال آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دیا ہے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اگر کسی کو پرہیز کرواتے ہیں تو نہیں کرنے کی چیزیں بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر شوگر کے پیشنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ میٹھی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ ڈاکٹر ہارٹ کے پیشنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ چکنی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ ڈاکٹر کڈنی پیشنٹ سے یا کڈنی اسٹون پیشنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کولیسٹرول والی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تو نہیں کرنے کی چیزیں عام طور پر دنیا میں ڈاکٹر بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر قربان جائیں، انہوں نے رمضان میں نہیں کرنے کی چیزیں بھی بتائی اور کرنے کی چیزیں بھی بتائی۔ اگر شوگر کو کنٹرول کرنے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ یہ مت کرو یہ کرو، ہارٹ کے پیشنٹ کو اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ مت کرو اور یہ کرو تو پیشنٹ کے لیے اس کے اندر سہولت ہوتی۔ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہ نہیں کرنا تو پھر آدمی کیا کرنا، اس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایسے طبیب اور ایسے ڈاکٹر ہیں جو کرنے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں اور نہیں کرنے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں کرنے کی چیزیں تو یہ بتائی کہ گناہ مت کرو، زبان کا غلط استعمال مت کرو، آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو، کانوں کا غلط استعمال مت کرو، یہ تو نہیں کرنے کی چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی۔ بقیہ کرنے کی چیزیں بھی بتائی اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کثرت سے کرو، صدقہ خیرات پابندی سے نکالو، فطرے دو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کی چیزیں۔ تو جب انسان کے سامنے نہ کرنے کی چیزیں اور کرنے کی چیزیں برابر سامنے ہوتی ہے تو آدمی کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، لوگوں کے دماغوں کے اندر بڑے بڑے پلان ہیں۔ لوگ سامنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ارے بھائی نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا وہ تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، سب نہیں کریں گے، لیکن کرنا کیا یہ تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں ذکر کرو، رمضان میں قرآن پڑھو، رمضان میں روزے رکھو، رمضان میں تراویح کا اہتمام کرو، رمضان میں دعاؤں کی کثرت کرو، رمضان میں صدقہ اور خیرات کی کثرت کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کان اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا ماحول اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا، صدقہ اور خیرات کا ماحول غیر رمضان کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا تھا۔ كان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام جو بڑے فرشتے ہیں اور سب سے جلیل القدر فرشتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے مقربین ملائکہ میں سب سے اونچے درجے پر ہے، اور جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے پیغمبروں تک پہنچانا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں روزانہ رات میں ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، اور ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں معمول چلتا تھا۔ جبریل امین آتے تھے سننے کے لیے، اور اللہ کے نبی پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ سننے والا بھی کتنا خوش نصیب تھا، اور پڑھنے والے بھی کتنے عظیم الشان۔ ہم بھی رمضان کے اندر قرآن تراویح میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے والے ہم جیسے گنہگار اور سننے والے آپ جیسے بدنصیب کہ آپ ہم سے سن رہے ہیں۔ لیکن جبریل امین اتنے خوش نصیب تھے کہ وہ نبی سے سنتے تھے، اور نبی تو نبی تھے، نبی کیا بتائیں، نبی امام الانبیاء، محبوب کبریا، حبیب رب العالمین، سید ولد آدم یوم القیامہ، یہ نبی قرآن پڑھتے تھے اور جبریل سنتے تھے۔